اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو دیکھنے والے اور سننے والے تمام لوگوں کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ نماز تہجد کے بارے میں ہے۔ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اور نیک بندوں نے سجدہ کی راہ اختیار کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا سجدہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ سجدہ کی بہترین صورت فرض نمازیں ہیں، اس کے بعد نفل نمازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ دن میں چاہے رات میں جتنے مرضی نوافل پڑھے، لیکن کچھ نفلی نمازیں دن اور رات کی ایسی ہیں جن کا درجہ فرض نمازوں کے بعد عام نوافل سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے میں جتنی مسرت اور سکون ملتا تھا وہ اس قدر کسی اور کام میں نہیں ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کسی عمل پر اتنا مہربان نہیں ہوتا جتنا نوافل نمازوں کی 2 رکعتوں پر جنہیں بندہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی پسندیدہ نفلی نمازوں میں سے ایک نماز تہجد ہے۔ کیونکہ اس نماز کے روحانی اسرار بہت ہیں، لہذا جو شخص اللہ کے خاص فضل اور رحمت کا طالب ہو تو وہ اس نماز کو لازماً پڑھے۔ یہ نماز رات کے پچھلے پہر میں پڑھی جاتی ہے۔ 5 وقت کی فرض نماز کے بعد نماز تہجد سب سے افضل ہے۔ یہ نماز شروع اسلام میں فرض تھی، لیکن بعد میں اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ نماز پڑھتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں حکم باری تعالیٰ ہے کہ بھلا ہو اس شخص کا جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سجدہ و قیام کی حالت میں کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ رات کو ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں اور وہ خوف اور امید کے زیر اثر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور دوسری آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رات کے تھوڑے حصہ میں سوتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور آیت میں ارشاد ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ نیک بندے ہیں جو راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں۔ درج والا آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ یہ اہل روحانیت کی نماز ہے اور ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس نماز میں راز ولایت چھپا ہے، اور جو اس نماز کو اپنا لیتا ہے وہ دین و دنیا سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ احادیث میں بھی نماز تہجد کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں، جن میں سے چند میں آپ کو بتاؤں گی۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ ایک شخص رات کو نماز تہجد پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد ہی نماز تہجد اس کو چوری سے باز رکھے گی۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے پھر دونوں نماز پڑھتے ہیں یا ہر ان میں سے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو ان دونوں کے نام ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کو جتنی مناسب سمجھتے نماز پڑھتے، اس کے بعد پچھلی رات کو اہل عیال کو بیدار کر کے فرماتے کہ نماز پڑھو، پھر اس آیت کی تلاوت کرتے، اپنے اہل کو نماز کا حکم کرو اور صبر کرو، ہم تم سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ رزق دیتے ہیں اور آخرت صاحب تقوی لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی صاف کھڑکیاں ہیں جن سے اندرونی اور بیرونی مناظر دیکھے جاتے ہیں، اور
یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو بات میں نرمی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسلسل روزہ رکھتے ہیں، اور جس وقت دوسرے لوگ سوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، نمازوں کے بعد افضل نمازوں میں سے نصف رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری نصف حصہ کی اور فرض نمازوں کے بعد کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جس نے خود رات میں اٹھ کر نماز ادا کی اور اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھایا، اور اگر وہ اٹھنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ اس خاتون پر رحمت فرمائے جو خود رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو بھی نماز کے لیے اٹھاتی ہے۔ نماز تہجد کی کم سے کم 2 رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے ہیں، لیکن 8 رکعت کی تعداد احادیث مبارکہ میں زیادہ منقول ہے۔ نماز تہجد کے لیے رات کے پچھلے پہر بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نماز رات کے کچھ حصہ میں سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، کیونکہ تہجد کا مسنون وقت یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آدمی سو جائے اور پھر نصف رات کے بعد بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا کہ آپ کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کرتے، پھر وضو کرتے اور بعد میں نماز تہجد میں مشغول ہو جاتے۔ لہٰذا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ احادیث سے روح سے تہجد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں بتائی گئی ہیں، جن کی میری ویڈیو میں آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ وہ 2 دعائیں پڑھنے کے بعد پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو اور کہے کہ اللہ اکبر کبیرم و الحمدللہ حمدن کثیرن و سبحان اللہ بکرتن و اصیلا، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، پھر 10 مرتبہ الحمدللہ کہیں، 10 بار لا الہ الا اللہ کہیں اور 10 بار اللہ اکبر کہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمات والجلال والقدرات 1 بار پڑھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 7 آسمانوں سے رزق عطا کرے تو تہجد ادا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھ کر اپنے رب سے رزق مانگیے، پھر دیکھیے کمال کہ وہ رب ذوالجلال آپ کی جھولیاں کیسے بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ